ہمیں اپنے مقاصد کے لیے وہاں کے مکینوں سے راہ و رسم پیدا کرنی تھی۔ ان کی ہمدردیاں اور اعتماد بھی ضروری عناصر تھے اور اس کامیابی کی خاطر ان میں گھل مل جانا بھی ضروری تھا۔ گو انو اور میرے درمیان کوئی لایا عمل طے نہ ہوا تھا، لہٰذا جو کچھ کرنا تھا ثواب دیدی تھا۔ مجھے یقین تھا میری ثواب دید کو انو رد نہیں کرے گی۔ آپ کا تعلق کس ضلع سے ہے؟ میں نے نیاز احمد سے پوچھا۔ اور یہاں آئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ہم بار مولا سے پچھلے ماہ آئے ہیں، نیاز احمد نے بتایا۔ میں خود بھی محسوس کرتا ہوں یہاں کے لوگ بھی پیٹھ پیچھے کہتے ہوں گے ہم لوگ بھگوڑے ہیں، بزدل ہیں، جہاد سے منہ موڑ کر بھاگ آئے ہیں، لیکن یہاں کے رہنے والے ہماری مجبوری کو نہیں جانتے۔ جوان بیٹی کا باپ بزدل بن جاتا ہے۔ خدا گواہ ہے، اگر نوشابہ کی سلامتی کا خیال نہ ہوتا تو میں اور مہرو کبھی ہجرت نہ کرتے۔ میرے 3 بیٹے جہاد میں شریک ہیں، تینوں کا یہی اصرار تھا کہ ہم نوشابہ کو لے کر نکل جائیں۔ ہم نے گھر کے اندر نوشابہ کے لیے ایک غار بنائی تھی، یہ غار میں چھپی رہتی تھی۔ بابا مت ہر کسی کو میری کہانی سنایا کرو، نوشابہ تڑک کر بولی۔ میں کوڑ زدہ ہاتھ نہیں ہوں جو تم دکھا دکھا کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہے ہو۔ لڑکی یہ سب اپنے لوگ ہیں۔ نوشابہ کی ماں نے اس کے سر پر دلاسا دیا، کوئی غیر نہیں ہے، ہمارے دکھ اور زخم سانجے ہیں۔ بھلے کہا کرتے تھے دکھ درد بانٹ کر سہنا چاہیے۔ میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہم بزدل اور بغیرت نہیں ہیں، مگر ہمارا گاؤں، ہمارے کھیت اور ہمارے گھر سب کچھ جل گیا ہے۔ جب گھر نہیں رہا تو ہم اس امانت کو کہاں چھپاتے؟ اس رات جب ہم گاؤں کی عورتوں اور بچے برفانی موسم میں کھلے میدان میں پڑے تھے، وہ وحشی وہاں بھی آ گئے اور چھانٹ چھانٹ کر عورتوں اور لڑکیوں کو ٹرکوں میں بھر کر لے گئے۔ بس اس رات ہم نے نوشابہ کی خاطر ہجرت کا فیصلہ کیا تھا۔ تم ہی بتاؤ ہم کیا کرتے، کس سے فریاد کرنے جاتے؟ نیاز بھائی، ایک آدمی نے تمبو کا پردہ ہٹا کر اطلاع دی، انچارج آپ کو دفتر میں بلا رہا ہے، پار سے کوئی ملاقاتی آیا ہے، اسے بول دو چاچا۔ نوشابہ بول پڑی، بابا کو بخار ہے، ابھی گولی دی ہے، پسینے میں باہر نہیں جا سکتے۔ پھر کوئی اپنا آدمی بھیج دو جو مہمان کو شناخت کر کے لے آئے۔ اماں تم چلی جاؤ، نوشابہ نے ماں سے کہا، شاید کوئی اپنے گاؤں کا ہو۔ بھائی عبدالقدوس، نیاز نے التجائیہ انداز میں کہا، تم بھرجائی کے ساتھ چلے جاؤ۔ کیوں نہیں، آئیے بھابھی۔ میں نے ایک حماقت کر ڈالی تھی، پھرتی سے اٹھا تھا اور کوری کراری آواز میں بولا۔ مجھے احساس تو فوراً ہو گیا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اچھا ہوا کسی نے وقتی پریشانی میں ایک بوڑھے کی پھرتی نوٹ نہ کی تھی۔ البتہ انو نے جن نگاہوں سے گھورا تھا وہ حماقت کی سزا ہی تھی۔ میں نے نیاز کی بیوی کو پہلے اندر جانے دیا، اس کے پیچھے میں بھی جھک کر اندر داخل ہوا۔ انچارج کے سامنے لکڑی کی 3 سیٹر سٹول پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جو ہی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ گل احمد تم؟ نیاز کی بیوی باہیں پھیلا کر آگے بڑھی تھی اور طویل قامت نوجوان اس کی باہوں میں سما گیا تھا۔ نیاز کی بیوی اسے چٹا چٹ چومنے لگی تھی اور وہ اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں اور آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ فیاض اور ریاض کیسے ہیں؟ او ماں صدقے کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ ٹھیک ہے گل احمد، آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، انچارج نے بھیگی آنکھوں سے کہا۔ بھائی جی، نیاز کی بیوی چادر سے آنسو پہنچتے ہوئے بولی، یہ میرا بیٹا گل احمد ہے اور گل یہ بھائی عبدالقدوس ہیں، آج ہی آئے ہیں۔ ہم نے مصافحہ کیا اور مل کر خوشی ہوئی کی رسم ادا کی۔ گل احمد، مجھے یہ حق ہے تم سے پوچھوں کیوں آئے ہو؟ بتا دوں گا اماں، گل احمد نے ماں کو کلاوے میں بھر لیا۔ یہ یقین رکھے اماں، تمہارا بیٹا میدان سے بھاگ کر نہیں آیا۔ نوشی دیکھو میرے ساتھ کون ہے؟ ٹینٹ کے منہ پر جا کر نیاز کی بیوی بولی۔ اس سے قبل کے نوشابہ باہر تھی۔ ہم تینوں باری باری اندر چلے گئے۔ گل احمد نے بہن کا سر سینے سے لگایا اور پھر باپ کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا۔ نیاز احمد پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابا، مجھے کمانڈر ابو سعد نے ایک پیغام دے کر ادھر لشکر طیبہ کے امیر کے پاس بھیجا ہے، میں پیغام پہنچانے کے بعد آپ لوگوں کی تلاش میں ادھر آیا تھا۔ نیاز احمد کا تنا ہوا چہرہ آہستہ آہستہ ڈھیلا ہونے لگا اور پھر شفقت پدری نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ بڑا ہی جذباتی منظر تھا۔ میری آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ چونکہ اس ٹینٹ میں اتنی گنجائش نہ تھی، اس لیے مجھے اور انو کو ایک بار پھر انچارج نے طلب کیا اور ایک زخمی جوڑے کے ساتھ لگا دیا تھا۔ ہماری تو خواہش تھی کہ ہر 10 منٹ بعد ہمارا ٹرانسفر آرڈر جاری کرے تاکہ ہم جس مقصد کے لیے کیمپ میں داخل ہوئے ہیں وہ باحسن طور پر ہو جائے۔ دونوں میاں بیوی سرنگ پھٹنے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں ضائع کرائے تھے۔ ان کو کشمیر سرجیکل ہاسپٹل سے فارغ کر کے کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ بیوی دونوں پاؤں سے محروم تھی، جبکہ مرد کا بایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ اڑ گئی تھی۔ رات کو روکھا پھیکا کھا کر میں اور انو تھوڑا اوپر جا کر چاندنی میں بیٹھ گئے۔ ہم نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے ہم ارد گرد پر بآسانی نظر رکھ سکتے تھے۔ جہانگیر،
انو مدم سر میں بولی، یہاں تو ایک گاؤں محلے جیسا ماحول ہے، ہر ٹینٹ میں کوئی نہ کوئی عورت ہے، ہم بے جواز کسی کے ٹینٹ میں جا بھی نہیں سکتے۔ تم نے جلد بازی کی ہے، ورنہ اس سے بہتر منصوبہ بنایا جا سکتا تھا۔ ہاں، یہاں آ کر میں بھی خاصا مایوس ہوا ہوں۔ اگر ابا جی یہاں ہیں تو وہ کسی ٹینٹ میں دب کے بیٹھے ہوں گے، جس خوف سے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں وہ یہاں بھی ان پر طاری ہوگا۔ سوچو جہانگیر، کوئی طریقہ سوچو، ورنہ ہم وقت ضائع کر دیں گے، انو نے کہا۔ چلو واپس چلیں، میں نے تجویز پیش کی۔ میرے زود پشیمان ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے، ہم میک اپ میں کسی اخبار کے فری لانسر رپورٹر بن سکتے ہیں، یہاں کی انتظامیہ ہمارے ساتھ ہے، اجازت نامہ لیا جا سکتا ہے، پھر ہم ایک ٹینٹ کے اندر ایک فرد سے ملنے کے مجاز ہوں گے۔ چلو، دیر آئے درست آیت کے مصداق، تم نے ایک اچھا اور قابل عمل طریقہ تو سوچ لیا ہے، اچھا آئیڈیا ہے، چلو نیچے اتر جاتے ہیں، انو نے کہا۔ واپسی ہم نے بیک ڈور سے کی تھی۔ تھوڑا سا راستہ مشکل اور خطرناک تھا، نہ ہموار چڑھائی چڑھ کر ہم اتوی دیوار پھاند کر اپنے کمرے میں پہنچے تھے۔ تالے کی چابی انو کے جھولے میں تھی۔ کمرے میں روشنی دیکھ کر نگران دوڑ آیا تھا، وہ ہمارا رازدار تھا، اس لیے مسکراتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ ہم نے بدبودار میلا لباس اتار کر غسل کیا اور اپنا لباس پہن کر لیٹ گئے تھے۔ جہانگیر، انو نے کروٹ بدل کر رخ میری جانب کر کے سوال کیا۔ کشمیر کی تاریخ سے واقف ہو؟ انو نے کہا۔ اگر مچھلی سے پانی کی تاریخ اور پرندے سے فضا کے موسموں کے بارے میں کوئی سوال کرے تو جو جواب مچھلی اور پرندے کا ہونا چاہیے وہی میرا ہے، میں نے کہا۔ دیکھو دوست، برا نہ مناؤ، وہ سمجھی شاید مجھے اس کی بات بری لگی ہے۔ میرے سوال کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کشمیری نہیں ہوں، کبھی کشمیر سے کوئی جذباتی تعلق بھی نہیں رہا، لیکن اب ایک حوالے سے میرا مستقبل، میرا دیس اور سب کچھ کشمیر ہی ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کشمیر کو میں سیاق و سباق کے ساتھ جان لوں۔ ہر ملک کی ایک تاریخ ہوتی ہے، عروج و زوال ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں نیند نہیں آتی تو کشمیر کی باتیں کرو، کیونکہ بہت کم جو میں نے کشمیر کے متعلق پڑھا ہے وہ کوئی قابل تحسین نہیں ہے۔ تم بتاؤ تو شاید میری معلومات کا ریکارڈ درست ہو جائے، انو نے کہا۔ برا منانے کی کوئی وجہ بھی نہیں، میں نے تکیہ بغل کے نیچے رکھ کر سر اونچا کر لیا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میرا ابتدائی پیشہ تدریس تھا۔ میں جموں کالج میں 2 برس ہسٹری پڑھاتا رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ رہنے کا وقت دیا تو میں تمہیں باتوں باتوں میں کشمیر کا ماضی، حال اور مستقبل بتا دوں گا، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ کشمیر کے بارے میں کتنا کچھ جانتی ہو، میں نے کہا۔ میں نے کسی آرٹیکل میں مغل بادشاہ اکبر کے ریمارکس کے متعلق پڑھا تھا کہ 1576 میں اکبر نے کشمیر فتح کر کے مغلیہ سلطنت میں شامل کیا تو کشمیریوں نے یوں محسوس کیا جیسے جھلستے صحرا سے ان کو نکال کر اکبر بادشاہ نے ان پر عظیم احسان کیا ہے۔ پھر جب شہنشاہ اکبر انڈیا کی گرمی سے گھبرا کر وادی میں داخل ہوا تو اسے کشمیریوں کے فرما بردارانہ رویے پر سخت غصہ اور افسوس ہوا۔ اس نے کہا، تم کشمیری کھانے کے لیے پیٹ تو رکھتے ہو مگر لڑنے والے بازوؤں سے آری ہو۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہاں کے مردوں کے دل شیروں کے جگر نہیں بلکہ خرگوشوں کے جن مورخوں اور تجزیہ نگاروں کی وہ باتیں کر رہی تھی ان کو میں بھی پڑھ چکا تھا۔ انو نے زمین نرم اور قابل کاشت پا کر پھر اپنی معلومات کی کاشت شروع کر دی۔ لیکن ایک مورخ جی ایم ڈی صوفی اور شہنشاہ اکبر دونوں کی آراء سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کشمیری قوم ایک جنگجو قوم ہے جس نے صدیوں تالے آزماؤں اور غاصبوں کے خلاف جنگ لڑی اور بالآخر سپر ڈالنے پر مجبور کر دی گئی۔ صوفی کے خیال میں کشمیری ذہن فتین، حساس و جذباتی، موسیقی کے پرستار، اچھے کھانوں کے شیدائی، اعلیٰ دستکار اور شراب نوشی سے پرہیز کرتے ہیں۔ صوفی ایک جگہ کشمیریوں کے بارے میں یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ قوم حاسد اور متعصب بھی ہے۔ یہ لوگ اسلام کے سیدھے سادے اور صحیح راستے پر چلنے کے بجائے تصوف اور مافوق الفطرت چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ کشمیری قوم تضادات کا مجموعہ ہے، مطیع بھی ہیں لیکن مزاحمت کرنا بھی جانتی ہے، محکوم ہے مگر اپنے اندر آزادی کی چنگاری بھی دبائے ہوئے ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے اور باعث حیرت بھی ہے کہ ابتدائی زمانے کی مستند تاریخ ملتی ہی نہیں، جو کچھ پڑھنے کو ملتا ہے واقعی تضاد کا مجموعہ ہے۔ واقعات کی پہلی کڑی ہم 7ویں صدی سے ملاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 7ویں صدی سے پہلے کشمیر گمنامی کی دھند میں لپٹا رہا تھا۔ جو ہی میں سانس لینے کے لیے رکا تو انو بول پڑی، دیکھو یہ کوئی دنیا سے کٹا ہوا الگ تھلگ جزیرہ نہ تھا کہ تاریخ کی آنکھ سے اوجھل رہتا، یہاں بھی تاریخی تضاد ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہاں، بعض شواہد اور حوالے ایسے ملتے ہیں کہ 7ویں صدی سے قبل کشمیر پر بیرونی جارحیت مسلط رہی ہے، جن میں پنڈھاوا، موریہ، کشن، گوندانیہ، کارکوٹا،
ابتلا اور لوہاریہ حکمرانوں کے نام ملتے ہیں، ان سب میں ایک ہی بات مشترک تھی کہ سارے کے سارے ظالم غاصب تھے اور ان کا دور کشمیریوں کے لیے سیاہ دور تھا۔ میں نے کہا، سیاہ دور؟ انو دھڑک کر بولی، آواز میں دکھ اور طنز کی گرمی بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں پوچھتی ہوں، اس قوم کا کوئی سنہرا دور بھی ہے؟ کشمیریوں نے کبھی آزادی کے شیریں ثمر کا ذائقہ بھی چکھا ہے؟ ہاں، اس قوم نے دیکھا ہے اور شیریں ثمر کا ذائقہ بھی اسے عطا ہوا ہے۔ میں نے تاریخ کے خزانے سے معلومات نکالتے ہوئے بتایا، 8ویں صدی سے 14ویں صدی تک کشمیری کسی نہ کسی صورت میں بحیثیت آزاد اور خود مختار زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ 14ویں صدی میں مسلمان حملہ آوروں نے کشمیر پر قبضہ کر کے اس قوم کو اسلام کی جانب مائل کیا۔ اس طرح کشمیر کا سنہرا دور تقریباً 50 برسوں پر محیط ہے۔ 1472 تک کشمیر پر سلطان زین العابدین کی حکمرانی تھی، جو بڈھا شاہ کے لقب سے مشہور تھا۔ آزادی اور خود مختاری کا سلسلہ وقفے سے 1577 تک قائم رہا تھا۔ اس کے بعد مغل شہنشاہ اکبر کی حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ گو مغل حکمران سخت گیر تھے، لیکن کشمیری مسلمانوں کو ایک گونا قلبی تسکین رہی تھی کہ ان کی مذہبی آزادی پر کوئی قدغن نہ تھی۔ پھر غالباً 1752 میں مغلوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کشمیر پر احمد شاہ ابدالی نے قبضہ کر لیا۔ افغانوں کا دور ایک بار پھر کشمیریوں کی آزادی سلب کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس بے چینی کے عالم میں سکھوں نے کشمیر پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ وقتی تبدیلی محکوم قوم کو خوشگوار محسوس ہوئی تھی، لیکن یہ خوش فہمی جلد ہی حیرت اور مایوسی میں بدل گئی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف اس قدر تعصب روا رکھا جانے لگا کہ اگر کوئی مسلمان سکھ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو قاتل پر 2 روپے جرمانہ کیا جاتا۔ اسی ظلم اور ناانصافی سے کشمیریوں کے اندر سکھوں کے خلاف نفرت کا لاوا پکنے لگا، مگر آزادی کی کوئی تحریک نہیں چلائی گئی۔ ان دنوں جموں کا صوبہ چھوٹے چھوٹے پرگنوں پر مشتمل تھا۔ ایک پرگنے میں ڈوگروں کی اکثریت تھی۔ گلاب سنگھ ڈوگرا اس پرگنے سے تعلق رکھتا تھا۔ گلاب سنگھ نے مغلوں کے خلاف جنگ میں سکھوں کی مدد کر کے ایک نام اور جموں کی عملداری انعام میں پائی تھی۔ پھر اس گلاب سنگھ نے وقت کی آواز کے مطابق اپنے محسن سکھوں کے خلاف انگریزوں کی مدد کی تھی۔ جب انگریزوں نے سکھوں کو کشمیر سے نکال لیا تو گلاب سنگھ نے انگریزوں سے 75 لاکھ روپے میں کشمیر خرید لیا، اور تقسیم ہند تک یہی خاندان کشمیریوں کا خون بہا تھا اور ہڈیاں چباتا رہا تھا۔ انٹرکام کا بزر بیٹھی آواز میں سرسرانے لگا تو انو نے ریسیور اٹھا کر میرے حوالے کر دیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی کہ انو نے پہلی بار سبقت سے گریز کیا تھا، ورنہ وہ ہر معاملے میں ایک قدم آگے رہنے کی عادی تھی۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ میں نے لیٹے لیٹے ریسیور پر پوچھا۔ سر، میں گارڈ کمانڈر شیر علی عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے پنڈی سے کال ہے۔ کیا اس سیٹ پر ٹرانسفر؟ نہیں سر، وہ سیٹ انٹرنل ہے، گیٹ تک آپ کو زحمت کرنا ہوگی۔ میں آ رہا ہوں۔ میں نے جوتوں میں پاؤں پھنسائے۔ اس بار بھی انو نے کوئی مداخلت نہ کی تھی اور میرے پاس وقت بھی نہ تھا۔ جہانگیر صاحب لائن پر ہیں جناب۔ گارڈ روم میں جو ہی میں داخل ہوا، اس شخص نے کسی کو اطلاع دی۔ میں نے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ ہیلو، جہانگیر بول رہا ہوں۔ جہانگیر، آپ صرف مجھے سنیے گا پلیز، میں کسی سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا اور یہ طریقہ ہم دونوں کے لیے سود مند بھی نہ ہوگا۔ میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ ہاں، میرے لہجے اور آواز سے تم جیسا ذہین اور زیرک شخص پہچان لے گا۔ سنو، میرے بڑی شرط کے عوض رضامند ہو جائے۔ سیاست میں کوئی جذبہ، کوئی اصول اور کوئی بات پتھر پر لکیر نہیں ہوتی۔ جذبے اور اصول کسی بڑے مفاد پر قربان کر دیے جاتے ہیں۔ بہتر ہے تم لوگ وہاں سے ادھر ادھر نکل جاؤ۔ ویسے وہاں تمہیں کسی بڑے شہر کی سہولتیں میسر نہیں ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے تم اپنا راستہ خود بنانے والے کاریگر ہو۔ شکریہ بھائی صاحب، میں نے سانس لینے کا وقفہ استعمال کر لیا تھا۔ اطلاع دے کر آپ نے ثابت کر دیا ہے ابھی ان ناخالص دور میں بھی خالص لوگ باقی ہیں۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ ہماری فکر نہ کیجیے گا، بس اپنے خاندان کا خیال رکھیے گا۔ ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ لائن وقت نے کاٹ دی تھی یا اس مہربان شخص نے اپنا فرض ادا کر کے سلسلہ توڑ دیا تھا۔ وہ پولیس آفیسر اکرم تھا، جس کا خاندان صرف ہماری وجہ سے بے سکون ہوا تھا، ورنہ دشمن عناصر ان کو کبھی نہ چھیڑتے۔ اگر اکرم کچھ وقت اور دیتا تو میں اس سے پوچھتا کہ ہمیں فوری خطرہ تو نہیں، لیکن اس سے سلسلہ ہی ٹوٹ گیا تھا۔ حالات نے مجھے اس قدر بے خوف سا کر دیا تھا کہ خطرے کا کوئی چہرہ خوف زدہ نہ کر سکتا تھا۔ خبر اچھی نہ تھی۔ ہم پنڈی سے فاصلے کے حوالے سے تو بے شک دور تھے، مگر پکڑنے والے ہاتھوں سے اتنے ہی نزدیک تھے جتنا قریب بیٹھا بچہ ہاتھ بڑھا کر اٹھایا جا سکتا ہے۔ ادھر سے ایک ٹیلی فون کال کی دیر تھی۔ یہاں کے میزبان ہمیں بآسانی اٹھا لیتے، پھر بھی میں ٹہلتا ہوا واپس گیا تھا۔
حالانکہ خطرہ کہیں قریب بھی ہو سکتا تھا۔ پوچھو گی نہیں ہم سفر؟ انو کو لا تعلق سبا کر مجھے ہی بولنا پڑا۔ نہیں، انو نے اخبار کا ٹکڑا ایک طرف پھینک کر کمبل اوڑھ لیا۔ ضروری بات ہوئی تو تم خود ہی بتا دو گے۔ پتہ نہیں ضروری ہے یا نہیں، لیکن خطرناک ضرور ہے۔ تمہارے چہرے سے ایسا لگ تو نہیں رہا؟ وہ عام سے انداز میں بولی۔ تب میں نے ساری بات اسے بتا دی۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا۔ تم کوئی رائے نہیں دو گی؟ میں نے کہا۔ نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ میں نے رائے سازی ترک کر دی ہے۔ کم آن انو، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے کہا۔ بیویوں جیسی انو ناخن کریدنے لگی، جس سے مرد کی انا زخمی نہیں ہوتی۔ تم بیوی نہیں ہو، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ تم میری ہم سفر، ہمدم، بہت اچھی دوست اور دشمن۔ وہ پھڑک کر بولی۔ ہاں کہہ دو انو۔ میں جذبات میں اس کے پھیلے ہوئے پاؤں پر بیٹھ گیا اور آہ کر کے اس نے مجھے دھکا دے کر پاؤں نیچے سے نکال لیے۔ سوری، لیکن تمہیں یکایک کیا ہوا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے ٹیلی فون کال کی اطلاع تک مجھ سے ایسی کوئی گستاخی نہیں سرزد ہوئی تھی۔ پھر تمہارا رویہ اتنا کڑوا کیوں ہے؟ میں نے کہا۔ مجھے بتاؤ، اگر دشمن کی کوئی چال ہوتی تمہیں کمین گاہ سے نکالنے کی، کوئی نشانہ لیے کھڑا ہوتا یا تمہیں ہٹا کر مجھے دبوچ لے جاتا، کم از کم مجھ سے پوچھا ہوتا، انو نے کہا۔ اچھا، میں ہنس پڑا۔ مائی فٹ، کھودا پہاڑ اور نکلی مری ہوئی چویا۔ چلو یار، غلطی ہوئی، معاف کرو۔ دیکھو جہانگیر صاحب، کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ منظوری لینے والے ہی نہیں رہتے۔ میرا خیال ہے ہم اہم معاملے سے ہٹ رہے ہیں۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ ہمیں کس خطرے کا سامنا ہے۔ چلو رائے دو۔ کیا کسی معتبر گائیڈ کے ذریعے ہم بارڈر کراس کر سکتے ہیں؟ انو نے اٹھ کر پوچھا۔ مجھے یقین ہے نہیں کر سکتے، اور ایسا گائیڈ کسی دکان سے ہم خرید بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ ہمیں پھر مولوی عبدالقدوس اور بیگم کا روپ دھارنا ہوگا۔ ہمیں ایسا شخص صرف اور صرف کیمپ سے مل سکتا ہے۔ انو نے کہا۔ ہاں، میں تمہاری رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے کہا۔ ٹھہرو، اتنی جلدی مت کرو۔ جب میں نے بیگ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو انو نے میرا ہاتھ روک لیا۔ اگر پنڈی والوں نے ہمیں طلب کر لیا تو یہ لوگ جھاڑیوں میں بھی ہماری تلاش کریں گے۔ بہتر ہوگا ان کو بھی ڈاج دیا جائے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا۔ وہ ایسے، انو نے آنکھیں اور ہاتھ ایک ساتھ نچائے، ہم اپنے نگران کے ساتھ نیچے جائیں گے۔ اسے کہہ دینا پنڈی سے جو کال آئی تھی، اس کے ذریعے ہمیں فوراً پنڈی واپس بلایا گیا ہے۔ چونکہ جہاز کل جائے گا، اس لیے ہم بذریعہ سڑک سفر کریں گے۔ نیچے جا کر ہم رکشہ لیں گے، نگران کو خدا حافظ بولیں گے، قادر پھر آگے جا کر کسی بھی جگہ وہ رکشہ چھوڑائیں گے اور دوسرے رکشے پر بیٹھ کر مہاجر کیمپ چلے جائیں گے۔ بصورت تلاش ان کا خیال پنڈی کی جانب پرواز کرے گا اور ہم کسی ٹینٹ میں پڑے مکھیاں اڑاتے رہیں گے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔